بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. فرع قال ابو الحسین حسین بن فارس الاجازۃ ماخوذۃ من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث. ابو الحسین بن فارس کہتے ہیں کہ اجازت جو ہے وہ ماخوذ ہے جواز الماء سے، اور جواز الماء اس پانی کو کہتے ہیں کہ جو جانوروں کو اور کھیتی کو دیا جائے. وہ پانی جو جانوروں کو پلایا جائے اور کھیتی جس سے سیراب کی جائے تو یہ اس سے اجازت ماخوذ ہے. یقالو کہا گیا ہے، یعنی یہ محاورہ بولا جاتا ہے، اس تجزتہ فاجازنی، کہ میں نے اس سے اجازت طلب کی، یعنی پانی مانگا میں نے اس سے، فاجازنی تو اس نے مجھے پانی دیا. اذا اسقا کا ماء لماشیتی کا و ارضی کا، یعنی جب تو اپنے لیے، اپنے جانوروں کے لیے اور اپنی زمین کے لیے تو نے پانی مانگا تو اس نے پانی دے دیا. تو اس سے یہ اجازت ماخوذ ہے. تو گویا جو طالب علم ہوتا ہے، قضا طالب العلم یستجیز عالم علمہ فیجیزہ، کہ طالب علم جو ہے وہ عالم سے علم طلب کرتا ہے، فیجیزہ تو عالم یعنی استاد اور شیخ جو ہے وہ اس کو اجازت دیتا ہے. تو لہذا جس طرح پانی کو طلب کیا جائے اور جو ہے وہ پانی دے دیا جائے، اسی طرح اجازت جو تیسری قسم تھی تحمل حدیث کی، الاجازہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ سے اجازت مانگی جائے تو شیخ اجازت دے دے. اب اس پر یعنی یہ اس کا لغوی ماخذ بیان کر کے اب آگے اس پر تفریعات بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں فعلی ھذا، اسی بنا پر یجوز ان یقال، یہ کہنا جائز ہے کہ اجزت فلانا مسموعاتی، کہ میں نے فلاں آدمی کو اپنی مسموعات روایت کرنے کی اجازت دی. یعنی میں نے اپنی مسموعات، یعنی سنی ہوئی جو میری روایات ہیں جو میں نے سنی ہے اپنے اساتذہ سے، میں نے فلاں کو اس کی اجازت دی. آگے ومن جعل الاجازت اذنا وهو المعروف، اور جس نے اجازت کو محض اذن جو ہے وہ قرار دیا یا اذن کے معنی میں لیا تو یہی معروف ہے. یقول، جیسے یعنی وہ یوں کہتا ہے، اجزت لہو روایت مسموعات، کہ میں نے اسے اپنی مرویات اور مسموعات کی روایت کی اجازت دی، یعنی مسموعات کی اجازت دی یعنی ان کو روایت کرنے کی اجازت دی. اور جب اس نے کہا اجزت لہو مسموعاتی، تو یہاں پر جو ہے وہ یعنی میں نے اس کے لیے اپنی مسموعات کو جائز کر دیا، تو یہاں روایت جو ہے وہ معذوف ہوگا. فعل الحذف کما فی نظائرہ، جیسا کہ جو ہے وہ اس کی مثالوں میں ظاہر ہے. قالو، اب جو ہے وہ علماء فرماتے ہیں، یعنی محدثین فرماتے ہیں کہ انما تستحسن الاجازت، اجازت دینا مستحسن ہوگا، یا اجازت کو مستحسن قرار دیا گیا ہے، یعنی اجازت سے بھی تحمل حدیث ہو سکتا ہے، لیکن کب؟ اس کی کچھ شرائط بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں اذا علم المجیز وکان المجاز من اہل العلم، کہ مجیز کو علم ہو کہ وہ کس چیز کی اجازت دے رہا ہے، اور جس کو اجازت دی جا رہی ہے مجاز جو ہے وہ اہل علم میں سے ہو، یعنی جاہل کو اجازت دینا اس کی گنجائش نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تو یہاں جماعت محدثین کا قول نقل کرتے ہیں کہ مجیز نے اجازت دی، جب مجیز یعنی مستحسن قرار دیا گیا اجازت کو جب مجیز کو علم ہو کہ ما یجیزو کہ وہ کس چیز کی اجازت دے رہا ہے. وکان المجاز من اہل العلم، اور مجاز بھی یعنی جس کو اجازت دی جا رہی ہے وہ بھی اہل علم میں سے ہو تو اجازت جو ہے وہ درست ہوگی، کیونکہ اس میں وسعت اور رخصت دی گئی ہے، لہذا اہل علم کا ہونا ضروری ہے تاکہ ان کی ضرورت کو جو ہے وہ پورا کیا جا سکے. وَاشْتَرَطَهُ بَعْضُهُمْ، اور بعض علماء نے اس کو شرط قرار دیا ہے، یعنی اس بات کو کہ مجیز اجازت دینے والے کو علم ہو ما یجیزو کہ وہ کس چیز کی اجازت دے رہا ہے، اور دوسرا کہ مجاز جو ہے وہ اہل علم سے ہو. یعنی یہ دو شرائط جو ہے ان کو لازمی قرار دیا گیا. پہلی مجیز کو علم ہو کہ وہ کس چیز کی اجازت دے رہا ہے، اور دوسرا جس کو اجازت دی جا رہی ہے وہ اہل علم میں سے ہو، یعنی اس علم حدیث میں وہ ماہر ہو. وحکی عن مالک، اور امام مالک سے بھی یہ موقف روایت کیا گیا ہے، یعنی یہ جو موقف ہے اس کو امام مالک سے بھی روایت کیا گیا ہے. وقال ابن عبد البر، امام ابن عبد البر اس بارے میں فرماتے ہیں الصحیح انہا لا تجوز الا لماہر بالصناعۃ فی معین لا یشکل اسناد. درست موقف یہ ہے کہ اجازت صرف اس شخص کو دی جائے لماہر بالصناعۃ جو حدیث میں ماہر ہو اس صنعت حدیث میں، اور وہ بھی کسی معین شے کی اسے اجازت دی جائے کہ لا یشکل اسنادہ، جس کی سند میں کوئی اشکال نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی ابہام نہ ہو، ٹھیک ہے، تو واضح جو ہے وہ اس کو اجازت دی جائے. تو یہ آپ نے جامع العلم میں جو ہے اس کو فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ ایسے ماہر اور حاذق آدمی کو اجازت دی جائے جو اس کو جانتا ہو، یعنی علم حدیث کو، اور جو روایت کرے وہ بھی معین، تاکہ کوئی اشکال جو ہے اس پہ نہ. آگے فرماتے ہیں وَيَنْبَغِي لِلْمُجِيزِ كِتَابَةً، اور مجیز کے لیے مناسب ہے، یعنی اجازت جو دینے والا ہے، کہ وہ جب اجازت دے تو تحریری طور پر دے، کتابتاً، یعنی جب وہ کتابت کی صورت میں وہ اجازت دے تو ان یتلفظ بہا، تو اس کے لیے مناسب ہے کہ اس کی تلفظ بھی کرے، یعنی اس کو پڑھ بھی دے. یعنی ایک تو کتاب دے رہا ہے کتابتاً، دوسرا یہ کہ وہ زبان سے بھی اس کا تلفظ کرے. فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْكِتَابَةِ مَعَ قَصْدِ الْإِجَازَةِ صَحَّتْ، لیکن اگر اس نے کتابت پر ہی اکتفا کیا، یعنی لکھی ہوئی روایت حوالے کر دی، اس لکھی ہوئی روایت کی اجازت دے دی، اور جو ہے وہ نیت اجازت کی بھی ہو، تو یہ اجازت جو ہے یعنی قصد اجازت، یعنی اجازت کی ارادے سے، تو یہ بھی درست ہے. یعنی مناسب سے مراد مستحب ہے، یعنی استحباب موقد ہے کہ مجیز جب کتابت کی اجازت دے تو اس اجازت بالکتابت کے ساتھ اس کو پڑھ بھی دے، ٹھیک ہے، تاکہ کتابت جو ہے نا وہ اس پر دلیل بن جائے. تو اگر وہ نہیں بھی دیتا، زبان سے نہیں بھی پڑھتا، لیکن جو ہے وہ صرف کتابت پر اکتفا کرتا ہے، ما قصد الاجازت، ارادہ اجازت کا ہوتا ہے، تو یہ بھی اجازت جو ہے وہ درست ہے، لیکن پہلی سے ملفوظ سے جو ہے وہ مرتبے میں کم ہے. تو یہاں تک جو تھا وہ ہم نے پڑھ لیا اجازت کے متعلق. اب یہاں سے تحمل حدیث کی قسمیں 4، تحمل حدیث کی قسمیں 4 شروع ہوگی. المناولہ، المناولہ، مناولہ لغت میں کہتے ہیں عطیہ، عطا کرنے کو، اور اسی سے حدیث خضر ہے فحملوها بغیر نول، یعنی حضرت خضر کی والی روایت میں کہ جب حضرت موسیٰ اور خضر گئے تو ان کشتی والوں نے آپ کو بغیر پیسوں کے، بغیر کرائے کے، بغیر عطیے کے آپ کو اس پہ سوار کر دیا.
تو لغتاً عطیہ کا معنی مناولہ کا معنی ہے عطیہ کرنا، عطا کرنا، دینا بغیر کسی عوض کے۔ اے عطا من اجر او جعل او نحو، یعنی اس کو جو ہے وہ اجر کے طور پر یعنی انعام کے طور پر اس کو بنا دینا۔ اور اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے مناولہ کی کہ اعطاء الشیخ الطالب شیئا من مرویاتہ مع اذنہ لہ فی روایتہ عنہ صریحا او کنایت، شیخ کا طالب علم کو عطا کرنا کوئی چیز جو اس کی مرویات میں سے ہو، یعنی مرویات میں سے کوئی مروی کتاب، کوئی مروی سند شیخ جو ہے وہ طالب کو عطا کرے اور اس کے ساتھ اذن بھی ہو کہ اس روایت کو بیان کرنے کی، چاہے وہ صراحتاً ہو یا کنایتاً ہو، تو اس کو مناولہ کہتے ہیں۔ یعنی لکھی ہوئی بات یا کتاب یا روایت جو ہے وہ شیخ جب حوالے کر دے گا طالب علم کے تو اسے مناولہ کہا جائے گا۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ہیا دربان، مناولہ کی دو قسمیں ہیں۔ مقرونۃ بالاجازت، ایک وہ قسم ہے جو اجازت کے ساتھ متصف ہو، یعنی جس میں شیخ کتاب بھی دے اور ساتھ اس کو روایت کرنے کی، یعنی مع اذنہ لہ فی روایتی، اس کو روایت کرنے کی اجازت بھی دے، چاہے وہ اجازت صراحتاً ہو یا کنایتاً ہو، اشارتاً ہو۔ تو دوسری جو ہے مناولہ کی قسم وہ ہے مجردہ۔ تو پہلی قسم جو ہے وہ اجازت کے ساتھ ہے اور دوسری بغیر اجازت کی ہے۔ پہلی صورت میں شیخ کتاب بھی دے رہا ہے اور ساتھ اجازت بھی دے رہا ہے اس کو روایت کرنے کی، دوسری صورت میں شیخ نے صرف کتاب دے دی کہ یہ میری کتاب ہے جی۔ تو اب یہ دو قسمیں جو ہے وہ مناولہ کی بنے گی۔ تو کہہ رہے ہیں فل مقرونۃ، یہ جو مقرون بالاجازت ہے پہلی قسم، اعلی انواع الاجازت مطلقاً، یہ جو ہے یہ انواع اجازت میں سے مطلقاً جو ہے وہ سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ اور ومن صورہا، اور اس کی صورت کیا ہوگی کہ ان یدفع الشیخ الی الطالب اصل سماعہ او مقابلا بہ، اس کی صورت یہ ہوگی کہ شیخ طالب علم کو اپنا اصل نسخہ جو اس نے سماع کیا ہے اپنے شیخ سے وہ اسے دے دے، یا اس کا مقابل یعنی اس کی نقل جو ہے، جو شیخ نے اپنے سماع کیے ہوئے نسخے سے ایک نقل اور کاپی تیار کرائی ہے وہ اسے دے دے۔ وَيَقُول، اور کہے ھذا سماعی، یہ میری سنی ہوئی کتاب ہے، روایات ہیں، او روایتی، سماعی کہے یا روایتی کہے، عن فلان، یعنی یہ میری روایات یا میری جو ہے وہ کیا ہے جی سماع جو ہے وہ فلاں سے ہے، فروی ہو، یعنی تو اس کو روایت کر، او اجزت لکا، یا میں نے تیرے لیے جائز کیا روایتہ عنی، اپنی طرف سے اس کی روایت کو۔ یہ جب اسے کہے گا تو ثم یبکیہ معہ تملیکا، پھر وہ اس کے پاس وہ کتاب جو ہے وہ یا تو بطور ملک باقی رہے گی، یعنی شیخ نے اس کو کتاب عطا کر کے اس کو مالک بنا دیا، او لینسخہ، یا اسے کاپی کرنے کے لیے یعنی لکھنے کے لیے دے دی کہ یہ میری کتاب ہے، تم لے لو اور اس سے کاپی تیار کر کے اپنے پاس رکھ لو اور اصل مجھے واپس کر دو، او نحوہ، یا اسی طرح کی کوئی اور صورت ہے۔ تو دو صورتیں ہیں، یا تو شیخ وہ کتاب دے کر اس کو مالک بنا دے یا اسے نقل کرنے کے لیے دے۔ تو اگر مالک بنا دے تو یہ اعلیٰ درجے کی ہے، یا پھر عاریتاً دے دے کہ تاکہ وہ اس کی کاپی کر لے یا اس کا جو ہے وہ تقابل کر لے، ثم یردہ، پھر اسے واپس کر دے، ٹھیک ہے، تو یہ اس سے کم درجے کی، تو یہ ایک صورت ہوگی۔ منہا، اب ایک دوسری صورت یہاں بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے
کہ ان یدفع الیہ الطالب سماعہ فیتأملہ الشیخ وہو عارف متیقظ ثم یعیدہ الیہ. ایک اور صورت یہ ہے کہ شیخ اپنی کتاب یعنی یدفع الیہ الطالب سماعہ، طالب اپنی سماع کو شیخ کی طرف پیش کرے، یعنی شیخ کی بارگاہ میں پیش کرے. فیتعملہ الشیخ، اور شیخ اس طالب علم کی روایات میں تأمل کرے، غور و فکر کرے، جب کہ وہ اس علم کا عارف بھی ہو اور متیقظ بھی ہو، بیدار ذہن ہو، مغز یعنی وہ کیا ہو، عارف ماہر ہو اس فن میں. ثم یعیدہ الیہ، اور پھر وہ اسے یہ کہتے ہوئے واپس کرے. ثم یعیدہ الیہ ویقول، پھر اسے وہ واپس کرے یہ کہتا ہوا ہوا حدیثی، کہ یہ میری روایت ہے، میری حدیث ہے، او روایتی یا میری روایت ہے، فرویہ عنی، اسے میری طرف سے روایت کرو، او اجزت لک روایتہ، یا میں نے جو تم نے لکھی ہیں اس کو میں تمہارے لیے روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں. وہذا سماہ غیر واحد من ائمۃ الحدیث عرضا، اس کو کئی محدثین کرام عرض کا نام پیش کرتے ہیں، عرض کا نام دیتے ہیں، عرضاً، کیونکہ اس میں پیش کرنا ہے طالب علم اپنی کاپی کو یا اپنے لکھے ہوئی نسخے کو، یعنی ہوم ورک ہے یا جو بھی ہے جو اس نے حدیث لکھی ہے شیخ سے سن کر وہ اسے پیش کرتا ہے، اور شیخ اس کو چیک کر کے تأمل کر کے اسے پھر لوٹا دیتا ہے اور کہتا ہے ہاں یہ میری حدیثیں ہیں یا میری روایات ہیں، تو میں نے تمہیں اس کی روایت کرنے کی، تم میری طرف سے اسے روایت کرو، یا میں نے تمہارے لیے اس کی روایت کو جائز قرار دے دیا. تو یہ بھی ایک قسم ہے، اور اس قسم کا نام کئی محدثین عرض رکھتے ہیں، یعنی اس کو مناولہ نہیں کہتے بلکہ اس کو عرض کہتے ہیں. جو دوسری قسم تھی، پہلی تھی سماع لفظ شیخ اور دوسری تھی قرات علی الشیخ، تو یہ قرات علی الشیخ کو عرض کہتے ہیں. تو بعض محدثین اس کو عرض کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں. عرض کیوں؟ اس لیے کہ شیخ نے گویا کہ اس کے ساتھ معارضہ کیا اپنی روایتوں کو. وقد سمع ان القراءۃ علیہ تسمى عرضا، اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے قراءۃ علی الشیخ میں کہ قراءۃ علی الشیخ کو بھی جو ہے وہ تسمى عرضا، اس کو بھی عرض کہتے ہیں. فَلْيُسَمَّ هَذَا عَرْضَ الْمُنَاوَلَةُ، تو اب اس کو عرض مناولہ کہیں گے. وہ قراءۃ علی الشیخ کے طور پر عرض تھی اور یہ عرض المناولہ ہے. وَذَاكَ عَرْضُ الْقِرَاءَۃِ، یعنی وہ عرض قراءت تھی، یعنی شیخ کے سامنے طالب علم نے حدیث پڑھی اور یہاں پر طالب علم نے اپنی لکھی ہوئی حدیث شیخ کی بارگاہ میں پیش کی، تو اسے عرض مناولہ کہتے ہیں. وہ عرض قراءت ہے، یہ عرض مناولہ ہے. وَهَذِهِ الْمُنَاوَلَةُ كَالسِّمَاعِ فِي الْقُوَّةِ، یہ جو مناولہ ہے لکھی ہوئی حدیث شیخ کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ قوت میں سماع کی طرح ہے. یعنی جیسا سماع جو ہوتا ہے لفظ شیخ، قوت میں یہ اس کی طرح ہے. کس کے نزدیک؟ عند الزہری، امام زہری کے نزدیک، ابن شہاب زہری، و ربیعہ، ربیعہ رائے، یہ بھی فقہائے مدینہ میں سے، امام مالک کے اساتذہ میں سے ہیں. و یحییٰ بن سعید الانصاری، اور یحییٰ بن سعید الانصاری یہ بھی امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ میں سے ہیں. یہ دونوں تینوں مدنی ہیں، ابن زہری بھی، ربیعہ بھی، اور یحییٰ بن سعید الانصاری. و مجاہد، اور مجاہد، و شعبی، اور امام شعبی، و علقمہ، اور علقمہ، اور ابراہیم نخعی، اور ابو العالیہ، و ابو الزبیر، و ابی المتوکل، و مالک، و ابن وہب، و ابن القاسم، و جماعات آخرین، اور اسی طرح یہ ایک اور مکمل جماعت کی، جیسے مسلم، زنجی، ابن عیینہ وغیرہ ائمہ و محدثین کا یہی موقف ہے. تو ابراہیم نخعی ہو گئے، علقمہ نخعی ہیں، ابو العالیہ بصری ہیں، ابو الزبیر مکی ہیں، ابو متوکل ناجی ہیں، قتادہ یہ بصری ہیں. امام مالک کے نزدیک بھی امام مالک کے شاگرد ابن وہب اور ابن القاسم، یہ دونوں شاگرد ہیں. اور اشہب، یہ تین مشہور شاگرد امام
مالک کے، جس طرح امام اعظم کے امام محمد اور امام ابو یوسف اور امام ظفر، حسن بن زیاد یہ معروف شاگرد ہیں، اسی طرح امام مالک کے یہ 3 مشہور شاگرد ہیں، ابن وہب، ابن القاسم اور اشہب۔ تو ان حضرات کے نزدیک یہ جو ارض المناولہ ہے یہ کالسماع فی القوت، یہ سماع میں، یہ قوت میں سماع لفظ شیخ جو پہلی قسم ہے یہ اس کی طرح ہے۔ بس صحیح ہو، اب یہاں پر درست موقف پیش کرتے ہیں کہ صحیح موقف کیا ہے کہ یہ سماع لفظ شیخ کی طرح جو پہلی قسم تھی اس کی طرح نہیں ہے، انہا منحطۃ عن السماع والقراءت، کہ درست موقف یہ ہے کہ سماع لفظ شیخ جو پہلی قسم تھی اور قراءت علی الشیخ جو دوسری قسم تھی یہ اس سے نچلے درجے کا ہے۔ وہو قول الثوری، یہ قول امام ثوری کا ہے، امام اوزاعی کا ہے، ابن المبارک کا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، امام شافعی کا ہے، اور بویتی کا ہے، اور مزنی کا ہے، اور امام احمد بن حنبل کا ہے، اسحاق بن راہوے کا ہے، یحییٰ بن یحییٰ کا ہے۔ یہ موقف جو ہے درست ہے، اس کو امام نووی نے درست قرار دیا کہ ارض المناولہ جو ہے وہ سماع لفظ شیخ جو پہلی قسم ہے اس کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس میں کمی ہے، یہ اس پہلے درجے سے بھی کم تر ہے، اور دوسرا درجہ جو قراءت علی الشیخ ہے اس سے بھی کم ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی سماع سے بھی اور قراءت جو عرض ہے اس سے وہ بھی۔ یہ فقہاء اسلام کا قول ہے جنہوں نے حلال و حرام کے بارے میں فتویٰ دیا، جیسے سفیان ثوری، اور امام مالک سے بھی ایک روایت ہے، ٹھیک ہے، اور امام اوزاعی سے بھی یہ جو ہے وہ روایت کی گئی، ابن المبارک، امام ابو حنیفہ۔ تو یہاں محدثین میں امام اعظم کو لے رہے ہیں، وہ شافعی و اصحاب ہو، امام شافعی کو بھی اور ان کے اصحاب کو بھی، اور ان کے اصحاب میں بویتی اور ابو ابراہیم المزنی، یہ امام شافعی کے شاگرد ہیں دونوں، بویتی اور مزنی، اور امام احمد بن حنبل سے بھی مشہور موقف یہی ہے، اور اسحاق بن راہوے اور یحییٰ بن یحییٰ سے، تو انہوں نے اس کو سماع قرار نہیں دیا، بلکہ امام ابن صلاح نے صراحت کی ہے کہ یہ درجہ جو ہے یعنی ارض المناولہ جو ہے یہ ارض القراءت سے بھی کم تر ہے۔ قال الحاکم، امام حاکم اس پر پھر گفتگو کرتے ہیں کہ وعلیہ عہدنا ائمتنا والیہ نذهب، کہ ہم نے اپنے ائمہ کو اسی پر پایا اور ہم اسی کی طرف جائیں گے، یعنی اسی موقف کو اختیار کریں گے، واللہ اعلم۔ تو یہی موقف جو ہے وہ راجح مذہب ہے۔ ایک اور صورت پھر مناولے کی پیش کرتے ہیں، ومن صورها، 2 ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان یتناول الشیخ الطالب سماعه ویجیز له ثم یمسکه الشیخ هذا دون ما سبق۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ کتاب کو شیخ اپنی سماع اپنے شاگرد کو دیتا ہے، ویجیز له، اور اسے اپنی سماع کی اجازت دیتا ہے، یعنی لکھی ہوئی وہ کتاب ہے وہ طالب علم کو دیتا ہے اور اس کو روایت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ثم یمسکہ الشیخ، پھر کچھ عرصے بعد اس کتاب کو شیخ واپس لے لیتا ہے، ثم چونکہ تراخی کے لیے آتا ہے کہ پھر کچھ دیر بعد یا کچھ عرصے بعد شیخ اس جو ہے وہ سماع کو جو شیخ کے پاس سے ہوا وہ واپس لے لیتا ہے، تو ھذا دون ما سبق، یہ قسم ما قبل قسم سے مزید کم درجے کی ہوگی۔ کہہ رہے ہیں کہ مناولے کی یہ قسم جو ہے نا وہ متاخرین زمانے میں اکثر یہی صورت پائی جاتی ہے کہ شیخ طالب علم کو اپنی سماع کی ہوئی مرویات اصل دیتا ہے یا اس کی نقل دیتا ہے اور اس کو اجازت کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس سے وہ کتاب واپس لے لیتا ہے اور اب شیخ اپنے پاس اس کو رکھ دیتا ہے۔ تو یہ جو مذکورہ قسم ہے یہ ماقبل جو صورتیں تھی کہ اس کتاب کا مالک بنا دیا یا عاریتاً دے دیا،
یہ اس سے جو ہے وہ مزید کم درجے کی ہوگی۔ وتجوز روایتہ اذا وجد الکتاب او مقابل۔ اب شیخ کی ان مسموعات کی روایت کرنا جائز ہوگا جب وہ طالب علم اس کتاب کو پائے، یعنی شیخ نے کتاب دی اور اس کو روایت کرنے کی اجازت بھی دی، لیکن پھر کتاب واپس لے لی۔ اب طالب علم کے پاس جب کتاب ہوگی تو وہ اس کو روایت کرے گا، یا اس نے اگر اس کا مقابل یعنی کاپی تیار کر لی تو پھر اس کو وہ روایت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مقابلاً بھی موثوقاً، ایسی جو سکہ معتبر جو ہے وہ اس کی کاپی بنائے، یعنی تو پھر وہ اس کو روایت کر سکتا ہے موافقت ہی ما تتناولہ الاجازت۔ جیسا کہ کما یعتبر فی الاجازت المعتبرہ، جیسا کہ اجازت مجردہ میں اس کو معتبر قرار دیا گیا ہے۔ ولا یظہر فی هذه المناولة کبیر مزیت علی الاجازت المجردہ فی معین۔ بات ہے اس قسم کا جو مناولہ ہے اس میں کوئی خاص کوئی بڑی مزیت اور فائدہ جو ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس قسم میں جو کوئی خاص فضیلت اور فائدہ ظاہر نہیں ہوتا جو محض اجازت سے زیادہ ہو فی معین۔ ہاں فرماتے ہیں قال جماعت من اصحاب فقہ والاصول، ہاں محدثین اصحاب فقہ اور اصحاب اصول کی ایک جماعت نے فرمایا ہے کہ لا فائدہ فیہا، اس میں کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے۔ وشیوخ الحدیث قدیما وحدیثا یرون لها مزیتا معتبرتا، لیکن محدثین جو ہے وہ قدیما و حدیثا یعنی اسلاف و اخلاف اس طرح روایت کرتے ہیں اور اس میں اس کو وہ فائدہ گردانتے ہیں، یعنی اس کو وہ فضیلت اور معتبر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شیخ نے کتاب دی پھر واپس لے لی۔ اب ان سے مراد ایاز مالکی ہیں اور پھر اس کے بعد ابن صلاح ہیں، تو انہوں نے قدیما و حدیثاً اس کو روایت کیا، چونکہ اس میں معتبر یعنی یہ اس کا فائدہ معتبر ہے، لہذا انہوں نے گویا اس کی اجازت دی ہے۔ پھر ایک اور قسم جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، ومنہا ان یأتیہ الطالب بکتاب، ایک اور صورت یہ ہے کہ شاگرد کتاب لا کر کہے ھذا روایتو کا، یہ آپ کی کتاب ہے جس کو میں نے روایت کیا، یہ آپ کی روایت ہے، فنا ولنی ہے، بس آپ مجھے اجازت دے دیں، وَأَجِزْ لِي یعنی آپ مجھے مناولتاً یہ کتاب دے دیں اور مجھے اس کی وَأَجِزْ لِي روایتہو اور مجھے اس کو روایت کرنے کی اجازت دے دیں۔ فَيُجِيبُهُ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ نَظْرٍ إِلَيْهِ فِيهِ، اور شیخ نے اسے اجازت دے دی بغیر اس کتاب میں نظر کیے، وَتَحَقُّقٍ لِرِوَایَتِهِ اور اس کی روایتوں کی تحقیق کیے بغیر اسے وہ کہا ٹھیک ہے اگر تیرے پاس میری کتاب ہے اور تو نے اس کو مجھ سے روایت کیا ہے تو میں اس کو روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں، فہذا باطل، یہ باطل ہے۔ لیکن اس میں استثنائی صورت بھی ہے کہ فَإِن وثق بخبر الطالب یا وثق بخبر الطالب ومعرفته اعتمده صحت الاجازت كما يعتمده في القراءات، کہ پھر اگر وہ طالب علم اس خبر میں ثقہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی ثقاہت یعنی اس کو ثقہ قرار دیا گیا ہے، تو اور پھر اس کو اس کی معرفت بھی ہے، اس کا علم بھی ہے، تو پھر اس پر اعتماد ہوگا اور یہ اجازت درست قرار پائے گی، جیسے قرات والی اجازت جو ہے وہ درست پاتی ہے، اس پر اعتماد ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہوگا۔ ولو قالا اور اگر اس نے کہا شیخ نے حدث عنی بما فیہ کہ اس میں جو کچھ بھی ہے اسے میری طرف سے تم بیان کرو، تو کان من حدیثی
یعنی ان کان من حدیثی او من روایتی، یعنی اس کتاب میں اگر میری حدیث ہیں یا میری روایت ہیں، مع براءتی من الغلط، لیکن یہ شرط لگائے کہ اس میں جو غلطی ہوگی اس سے میں بری ہوں، یعنی اگر تم نے لکھنے میں کوئی غلطی کی اور تم نے اس روایت کو غلط لکھا تو اس سے میں بری ہوں، تو کان جائزن حسنا، تو یہ قسم جو ہے وہ جائز ہوگی اور حسن، یعنی وہ شیخ پڑھے بغیر اجازت دے دے کہ ہاں اس میں تمہیں روایت کی اجازت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر اس میں تم نے کوئی غلطی کی یا تمہیں کوئی وہم ہوا تو اس سے میں بری ہوں، اس سے میری برات ہے، تو پھر یہ اجازت جو ہے وہ درست ہوگی۔ تو یہ پہلی قسم تھی جو مناولہ مع الاجازت تھی۔ اب دوسری قسم جو ہے وہ ہے مناولۃ المجردہ، وہ مناولہ جو اجازت سے خالی کیا گیا ہے، جس میں صرف کتاب دی گئی ہے، اجازت نہیں دی گئی، تو یہ قسم ثانی ہے۔ وہ یہ ہے کہ المجردۃ بأن یناولہ مختصرا علی ھذا سماعی، دوسری قسم مناولہ مجردہ ہے، وہ یہ ہے کہ شیخ صرف کتاب دے اور کہے ھذا سماعی، یہ میری مسموعات ہیں، یہ میری سنی ہوئی روایات ہیں، فلا تجوز الروایت، مگر اجازت نہ دے بہا اس کو، علی الصحیح تو صحیح قول کے مطابق، الذی قال الفقہاء واصحاب الاصول عاب المحدثین المجوزین، تو صحیح قول کے مطابق اس کی روایت جو ہے وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس پر فقہاء اور اصحاب اصول ہیں انہوں نے کہا کہ اس طرح کی اجازت دینا جو ہے وہ درست نہیں ہے، یعنی مناولہ مجردہ سے اجازت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ لا تجوز له الروایت بها اے بالمناولۃ المجردہ لعدم التصریح بالاذن فیہا، کیونکہ ممکن ہے شیخ نے وہ کتاب بطور امانتاً اس کے پاس رکھوائی ہو، تو اس لیے درست قول جس پر فقہاء ہیں اور محدث اصحاب اصول ہیں انہوں نے کہا کہ یہ درست نہیں ہوتا۔ وعاب المحدثین المجوزین، اور جو اجازت دینے والے عیب جو ہے وہ بیان کیا، جیسا کہ ابن صلاح ہیں، اس پر ان محدثین کا جنہوں نے اس کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس نے اس طرح کی مناولے کی مناولہ مجردہ کی اجازت دی ہے ان کو جو ہے وہ کہ موقف کو درست نہیں مانا، آب المحدثین۔ اب یہاں سے فرع کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جب وضع زہری و مالک، کہ امام زہری نے اور امام مالک نے اجازت دی ہے، امام ابن شہاب زہری اور امام مالک ابن انس نے، وغیرہما، ان دونوں نے اس کی اجازت جو ہے وہ دی ہے۔ کس بات کی؟ اطلاع کا حدثنا واخبرنا فی الروایت بالمناولہ، یعنی یہ اس کا یعنی مناولہ کو روایت کرتے ہوئے امام مالک اور امام زہری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حدثنا اور اخبرنا کے ساتھ مناولہ کو روایت کرنا یہ مطلقاً درست ہے، وہوا مقتضی قول من جعلها سماعا، اور یہی ان کے قول کا تقاضا ہے جو مناولہ کو سماع قرار دیتے ہیں، یعنی سماع لفظ شیخ قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک بھی حدثنا اور اخبرنا کے ساتھ مناولہ کو روایت کیا جائے گا، یعنی امام مالک اور زہری ان کے نزدیک جو ہے وہ مناولے کو حدثنا سے بیان کریں گے،
ٹھیک ہے، جبکہ حدثنا سے جو ہے وہ پہلی قسم سماع لفظ شیخ اور قرات علی شیخ کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دو لفظ جو ہے یہ ان کے ساتھ خاص ہیں، لیکن امام مالک اور امام زہری جو ہے مناولے میں بھی حدثنا اور اخبرنا کو جائز قرار دیتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو مناولے کو سماع پر معمول کرتے ہیں ان کے نزدیک بھی مناولہ سے جو روایت سنی گئی ہو تو راوی اس کو حدثنا اور اخبرنا سے بیان کر سکتا ہے، کیونکہ جو ہے وہ انہوں نے اس کو اس کی طرح قرار دیا، یعنی قوت میں کہا کا سماع، یعنی سماع کی طرح ہے قوت میں، امام مالک نے بھی، لہذا جب قوت میں مناولہ سماع کی طرح ہے، یعنی شیخ سے سنی ہوئی حدیث کی طرح ہے، تو لہذا اس کو حدثنا اور اخبرنا کے ساتھ تعبیر کرنا درست ہے۔ وحکیہ عن ابی نعیم الاصبہانی وغیرہ جوازہ فی الاجازۃ المجردہ، اور حکایت کیا گیا ہے امام ابو نعیم اصبہانی وغیرہ سے اس کا جواز فی اجازت المجردہ، یعنی امام ابو نعیم اصفہانی اور ابو عبید اللہ مرزبانی الاخباری یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اطلاق یعنی دونوں کے لیے یا کسی ایک کے لیے روایت میں جو ہے وہ اس کی اجازت دی گئی ہے، یعنی اخبارانہ کے ساتھ، اور حدثنا کے ساتھ ایک جماعت سے بھی مروی ہے، یعنی یہ ان کے نزدیک حدثنا کے ساتھ کے بجائے اخبرنا سے مناولے کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ والصحیح الذی علیہ الجمہور، لیکن صحیح موقف جس پر جمہور ہیں وہ یہ ہے جیسا کہ امام ابن صلاح نے بیان کیا، اور وَأَهْلُ التَّحَرِّ، جو اہل تحری ہیں، تقوی و پرہیزگاری والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں المنع، یعنی مناولہ میں مطلقاً حدثنا اور اخبرنا یہ کہنا منع ہے، بلکہ اس کو مقید کریں گے۔ مقید کیسے ہوگا؟ حدثنا المناولہ، حدثنا بالمناولہ، حدثنا بالاجازہ، اس طرح مقید کر کے بیان کریں گے مطلقاً، جس طرح حدثنا اور اخبرنا کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں، یہ مناولہ اور اجازت میں نہیں کر سکتے۔ اور امام اوزاعی نے مناولہ پر نص بیان کیا کہ مناولہ کو مطلقاً نہیں بیان کر سکتے، تو لہذا جمہور کے نزدیک مطلقاً یعنی حدثنا کے ساتھ بغیر قید اجازت اور بغیر قرات مناولہ اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَتَخْصِيصُهَا بِعِبَانَةٍ مُشْعِرَةٍ بِهَا، اور اس کو مخصوص الفاظ جو ہے وہ اس کے لیے وضع کیے جو اس کی طرف مشیر ہوں گے، جیسے کحدثنا و اخبرنا اجازتاً، کحدثنا و اخبرنا مناولتاً، کحدثنا و اخبرنا اجازتاً او اذناً او فی اذنہ او فیہما اذن لی، تو اس طرح اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ او فیما اطلق لی روایتہ او اجازنی، یا اس میں کہے کہ میرے لیے اس نے اپنی روایت کو مطلق رکھا، یا اس نے مجھے اجازت دی، یا میرے لیے اجازت دی، او ناولنی، یا مجھے مناولہ کیا، یعنی اس کتاب میرے حوالے کر دی، او شبہ ذالک، یا اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ کہے گا۔ وعن الاوزاعی، اور امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ یہاں تخصیص کریں گے بخبرنا والقراءت باخبرنا، یعنی جب خبر دینی ہوگی تو کہیں گے قراءت کو جو ہے وہ یہاں پر الگ سے ذکر کرنا ہوگا، یعنی اخبرنا بالقراءت، اس طرح جو ہے وہ تخصیص کر کے بیان کریں گے، یعنی اطلاقاً اس کو بیان نہیں کریں گے، یعنی باخبرنا المناولہ اس طرح۔ واصطلح قوم من المتاخرین علی اطلاق انبأنا فی الاجازہ،
اور متاخرین جو لوگ ہیں محدثین، انہوں نے مناولہ اور اجازت کے لیے انبانا کی اصطلاح نکالی ہے کہ انبانا فی الاجازت واختارہ صاحب الکتاب الوجازہ، کہ متاخرین علماء میں سے ایک قوم نے اصطلاح قرار دی ہے مطلقاً انبانا کو اجازت کے لیے، یعنی جب انبانا کہیں گے تو یہ اجازت کے ساتھ مخصوص ہوگا، کہ انبانا سے مطلب یہ ہے کہ شیخ نے راوی کو یہ روایت کرنے کی اجازت دی ہے، اور اسی بات کو صاحب کتاب الوجازہ نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ابو العباس غمری ہیں انہوں نے بھی اس کو اختیار۔ وکان البہقی یقول انبانی اجازت، امام بہقی بھی جب اجازت سے بیان کرتے تو انبانی کہتے، نہ کہ حدثنا یا اخبرنا یا حدثنی اور اخبرنی نہ کہتے، بلکہ انبانی کہتے۔ وقال الحاکم، امام حاکم کہتے ہیں الذی اختارہ وأعدت عليه أكثر مشايخي وأسرع وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجازه شفاها أنبأني وفيما كتب إلي، کہ امام حاکم فرماتے ہیں کہ میرے مشائخ کا، میرے زمانے میں میرے مشائخ کا اور ہم زمانہ علماء کا یہ طریقہ تھا، انہوں نے اس طریقے کو اختیار کیا کہ جب محدث زبانی اجازت دیتا، جب ان پر کوئی روایت پیش کی جاتی تو زبانی جب اجازت دیتے تو اس کو بیان کرتے انبانی کے ساتھ، اور جب لکھ کر تحریری طور پر جو ہے وہ کتاب دی جاتی تو اسے کہتے کتب الیہ۔ اور ابو جعفر حمدان کہتے ہیں کل قول البخاری، کہ امام بخاری کا ہر وہ قول جس میں انہوں نے کہا قال علی فلان، کہ مجھے فلاں نے کہا، یہ عرض ہے اور مناولہ ہے۔ تو یہ قال علی جو ہے نا، اس کے ساتھ امام بخاری عرض اور مناولہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ وعبر قوم عن الاجازت باخبرنا فلان، اور ایک قوم نے جس میں امام ابو حاتم رازی بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اجازت کو اخبرنا کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کرنا جائز ہے، کہ باخبرنا فلان، کہ ان فلانا حدثہ، کہ فلان نے حدیث بیان کی، یا اخبرہ اس نے خبر دی، واختارہ خطابی او حکاہ، اور امام خطابی نے اس کو اختیار کیا یا اس کو حکایت کیا، جبکہ یہ قول ضعیف ہے۔ اب یہ آخری اس کے بارے میں گفتگو، آخری پیراگراف ہے کہ واستعمل المتاخرون فی الاجازت الواقعہ فی روایت من فوق الشیخ حرف عن، کہ متاخرین نے اجازت جو واقع ہو روایت میں من فوق الشیخ، یعنی شیخ سے اوپر سے، تو اسے حرف عن سے، فیقول کہتے ہیں من سمع شیخا بالاجازت عن شیخ، کہ جس نے شیخ سے سنا اس کی اجازت سے، وہ اس کے شیخ سے روایت کرے۔ قرأت علی فلان عن فلان، کہ میں نے فلاں پر پڑھا اور فلاں فلاں سے روایت کر رہا ہے۔ اور ثم ان المنع من اطلاق، تو پھر انہوں نے اطلاق حدثنا اور اخبرنا کو بھی متاخرین نے منع کیا ہے، کہ مناولہ میں حدثنا اور اخبرنا کو مطلقاً ذکر کر کے روایت نہیں کرنی چاہیے۔ لا یزول باباحۃ المجیز ذالک، یعنی اجازت مجردہ میں حدثنا اور اخبرنا کو مطلقاً ذکر کرنا، اور وہ مناولہ جو مقرون بالاجازت ہے، دونوں میں حدثنا اور اخبرنا کو مطلقاً جو ہے وہ ذکر کرنا منع ہے۔ لا یزول باباحۃ الشیخ المجیز ذالک بالمجاز لہ، یعنی یہ اباحت جو ہے
لا یزول، یہ زائل نہیں ہوگی اس شے کی اجازت دینا مجاز لہو کو، یعنی اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اسے مناولتاً یا اجازتاً کے ساتھ ہی بیان کرے گا۔ تو یہ مناولہ کی بحث تھی جو آج ہم نے اس کو مکمل کیا۔ مناولہ جو مقرون بالاجازت ہو اور مناولہ جو اجازت کے بغیر ہے۔ تو یہ آج چوتھی قسم جو تھی وہ یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آگے پانچویں قسم جو ہوگی وہ کتابت حدیث ہوگی۔